اپنے اس روایتی طریقوں سے بنائی جا رہی ہے جن روایتوں نے پاکستان کو اس انجام پر لا کھڑا کر دیا ہے۔ آج 14 اگست 1947 سے لے کر 2023 تک ایک ایسی داستان جو رقم کی گئی، آج ہم اس دن پر کھڑے ہیں کہ پاکستان کے بڑے بڑے چوکوں میں، بڑے بڑے چوراہوں میں، پاکستان کی روڈوں پر ایک بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ یہ وطن آپ کا ہے، آپ اس کو چھوڑ کر مت جائیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ تو اپنے وطن چھوڑ کر آئے تھے، یہ تو گرداسپور چھوڑ کر آئے تھے، یہ جودھ پور چھوڑ کر آئے تھے، یہ کانپور چھوڑ کر آئے تھے، یہ امبالہ چھوڑ کر آئے تھے، یہ پٹیالہ چھوڑ کر آئے تھے، یہ جناب دہلی چھوڑ کر آئے تھے، یہ جناب ممبئی چھوڑ کر آئے تھے۔ آج جن کے بڑوں نے پاکستان سے، برِ صغیر سے انگریز کو بھگایا تھا، آج ان کے وارث ان کے وطن میں جانے کے لیے کیوں تیار ہے؟ اور آج ایک سیاسی جماعت جس کا نام پی ٹی آئی ہے، میں سوچ رہا تھا کہ ان کے کارکنوں کو ان کی جماعت کا پرچم نہ لہرانے دینا واقعی قابل مذمت ہے، لیکن یہ اس سے بڑی بددیانتی اور خائنی تھی کہ جس دن کشمیر کے سودے کی بات آئی تھی اور انہی کے لیڈر کے ہاتھ میں کشمیر کا پرچم دیا جا رہا تھا، تو یہ مکافات عمل ہے۔ اس لیے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی جو ہے نا دعا، وہ سیدھا عرش پر جاتی ہے۔ وہ تو انتظار میں تھے اہلیان کشمیر کہ جناب کوئی محمد بن قاسم کا وارث آئے گا، کوئی صلاح الدین ایوبی کا ماننے والا آئے گا، کوئی محمود غزنوی کا جانشین آئے گا، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ جس کی خاطر، جس وطن کی خاطر، جس کے نعرے پر ہم نے لاکھوں گردنیں کٹوائی تھی، آج اس کا سربراہ ایسا آدمی ہے جو جھنڈا پکڑنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اچھا کیوں تیار نہیں؟ اس لیے کہ مشکل آ جائے گی، جہاد کرنا پڑ جائے گا، اقتدار خطرے میں آ جائے گا، تو لو اقتدار بھی چلا گیا، مشکل بھی آ گئی، 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں، تو جھنڈا کیسے پھر کوئی اٹھائے؟ آج جس جھنڈے کو تم نے جو آسانی سے اٹھایا جا سکتا تھا، آج تمہارے جھنڈے کو سختی سے چھڑوایا جا رہا ہے۔ یہ ہے مکافات عمل۔ اور آپ، یہ میں تمام آپ دیکھ رہا ہوں کہ تھکے تھکے چہرے ہیں، تھکاوٹ کے آثار ہیں، تو ذرا اس رات کے بارے میں بھی خیال کیجئے کہ آج کی رات تھی، اپنا وطن چھوڑ کر امرتسر لٹے پٹے قافلوں کے ساتھ جو گھر کے 4 افراد چلے تھے، اکیلی بہن بچی تھی، جو گھر کے 7 افراد چلے تھے، 2 بھائی بچ گئے تھے وہ بھی زخمی حالت میں، جو گھر کا کنبہ 13 افراد پہ مشتمل تھا وہ 3 پر بچا، ماں، بیٹا اور آگے بہو، باقی سب رستے میں کاٹے گئے۔ ذرا ان کا بھی خیال کریں کہ وہ بابل پاکستان میں آج کی رات کیسے گزار رہے ہوں گے۔ اور وہ تو اس یقین سے آئے تھے، وہ تو اس ایقان سے آئے تھے کہ انشاءاللہ اب صبح ہوگی، اب جناب پاکستان کے اندر محمد عربی کا نظام ہوگا اور جناب صبح ہی بول بالا ہوگا۔ لیکن صبح ہوتے ہی وہ کن کی بنیاد پر آئے تھے؟ وہ اسی بنیاد پر آئے تھے کہ ہمارے بھائیوں نے کہا ہے کہ ادھر چلے آؤ، یہ مسلمانوں کا وطن ہوگا، یہ محمد عربی کے غلاموں کا وطن ہوگا۔ لیکن 76 سال سے ان مسلمانوں نے، ان دعوی عشق رسول کرنے والوں نے اس پاکستان کے اندر نہ نظام مصطفیٰ نے دیا،
نہ حضور کا نظام آنے دیا، نہ قرآن کا کوئی نظام آنے دیا، نہ قرآن کے احکام آنے دیے۔ اس پاکستان کے بسنے والوں نے وہ 1857 میں کہتے تھے غدر ہوئی، لیکن باخدا جو پاکستان کے اندر غدر ہوئی، آج تک انہوں نے کہا لو ہم نے اپنی جانیں دے کر، اپنے وطن دے کر، اپنی جائیدادیں دے کر، اپنے بچے دے کر، اپنے مال دے کر، اپنے اسباب دے کر تمہیں وطن لے کر دیا ہے، چلو اٹھو محمد عربی کے نام پر اس کو کھڑا کرو پوری دنیا کے اوپر اور اس پرچم کو بلند کر دو اب پوری دنیا کے اندر، اس سبز ہلالی پرچم کو، کہ یہ اسلام کا پرچم ہے۔ لیکن افسوس کہ جس پرچم کو ہم نے اسلام کے نام پر بلند کرنا تھا، آج اس پاکستان کے اندر لیسبین کا پرچم بلند ہو رہا ہے۔ آج اس پاکستان کے اندر ان پرچموں کو بلند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ ناپاک پرچم جن کی بنیاد اسلام کے احکامات سے ٹکراتی ہے، جو سراسر اسلام کے منافی ہیں۔ آج اس پاکستان کے ایوان بالا میں اور ایوان بالا کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ جو کم از کم 5 بار اسمبلیوں سے، پھر 10 بار صوبائی اسمبلیوں سے، پھر کم از کم 10 بار جناب قومی اسمبلیوں سے، پھر 2-3 بار سینٹ کے مزے لینے کے بعد جس کو پاکستان کا ایوان بالا کہا جاتا ہے، آج اس ایوان بالا کے اندر اسلام کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے۔ آج اس ایوان بالا کے اندر اسلام کو انتہا پسند کہا جا رہا ہے۔ آج اس ایوان بالا کے اندر پاکستان کو اور اسلام کو شدت پسند کہا جا رہا ہے۔ افسوس تم یہ بل پاس کرنے کے منہ دکھانے کے قابل ہو، یہ سارے 76 سال سے لے کر آج تک جن کے ہاتھوں میں اقتدار تھا، ان سے پوچھو کہ تمہیں تو پاکستان اتنا بڑا دیا گیا تھا، تم نے پاکستان کو پہلے 2 لاکھ کیا، پھر تم نے کشمیر کو بیچا، پھر تم نے جناب فاٹا کے اندر اور پھر اوپر جناب ملک کے اندر ہوائی اڈے دیے، پھر تم نے اپنی ہمشیر کو بیچا، پھر تم نے اپنے قوم کے بیٹوں کو بیچا، پھر ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو محسن پاکستان ہے اس سے پوری دنیا کے سامنے یہ معافی منگوائی کہ میں نے غلط کام کیا ہے۔ تم بھی دنیا میں منہ دکھانے کے قابل ہو، تم کہتے ہو کہ ہم اقتدار کے زیادہ حقدار ہیں، ہم پاکستان کی معیشت کو درست کریں گے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے میڈیا کے اوپر تمام تر پابندیوں کے باوجود جناب میڈیا یہ کہتا ہے کہ قاسم کے ابا نے یہ کیا، تو یہ نہیں بتاتا کہ جناب رحمت للعالمین میں رہنے والے مولوی نے بھی پاکستان کے اندر یہ کیا۔ اور یہ نہیں بتاتا کہ اس مرد قلندر جس کی بارگاہ میں ہم سب جمع ہیں، اس مرد قلندر نے ایک اپنے اعلان سے کشمیر کے اندر ختم نبوت کا بل پاس کرایا جو کم از کم 50 سال سے اسمبلی کے فلور پر پڑا ہوا تھا۔ کہا تھا کہ ہم ختم نبوت پر پہرا دے کر آئے ہیں اور اب ہم فیض آباد سے واپس آئے ہیں، اگر تم نے ختم نبوت کا بل کشمیر میں قادیانیوں کو کافر قرار نہیں دیا گیا تھا، بابا جی کے اس اعلان سے پہلے کہا اگر تم نے 2018 کا سورج طلوع ہو رہا تھا اور جناب سورج 17 کا غروب ہو رہا تھا اور 18 کا طلوع ہو رہا تھا، بابا جی نے کہا تھا سب اس کو لبیک کے نعروں سے الوداع کرو اور ہم تمہیں الٹیمیٹم دیتے ہیں جلد از جلد اس کشمیر کے اندر قادیانیوں کو کافر قرار دو، ورنہ ہم نے جو دھرنا دیا ہے فیض آباد کے اندر، اگلا دھرنا مظفر آباد کے اندر ہوگا اور لوگ فیض آباد کو بھول کر مظفر آباد کو یاد کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ نہیں بتاتا کہ ایک شخص کی آواز نے لاکھوں مسلمانوں کے ایمان بچا دیے اور اسلام کے اندر ختم نبوت کا اور کشمیر کے اندر اسلام کا ختم نبوت کا پرچم لہرا دیا۔ لیکن افسوس
یہ بتائیں گے کہ آج اس فلاں نے اداکارہ نے فلاں شخص کی جناب ویڈیو لیک کر دی ہے، اور اس کو یہ کبھی نظر نہیں آئے گا کہ رات کے اس پہر تک وہ لوگ جو پاکستان کے اندر اپنے جناب بھائی تمہارا باجا بجانا بجتا ہے اس لیے کہ پاکستان کا باجا تو بج چکا ہے، اب تم یہ جو ہمارے بجا رہے ہیں نا باجے روڈوں کے اوپر، ان کا باجا بجانا بجتا ہے اس لیے کہ پاکستان کے اندر اور کوئی چیز تو بچی نہیں، ایک باجا ہی رہ گیا وہ بجے گا۔ یہ رونے والی بات ہے، ہنسنے والی بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہے کیا؟ پتر باجا بجا کے نا گھر جا کے بجلی کا بل بھی دیکھ لیں، باجا بجان تو جدو فرصت مل جاوے تو پھر اماں کو پوچھی کہ صبح دی روٹی گھر ہے کہ نہیں ہے، جدو باجا بجان تو فرصت مل جاوے تو پھر ایک باری بہ کے جناب فوزیہ صدیقی کو پوچھی کہ تہاڈی ہمشیرہ گھر وچ ہے کہ نہیں ہے، ہاں باجا بجان تو بعد گھر جا کے پوچھی کہ اسی یہ ملک پاکستان اسلام دے ناں تے لے اسی، لیکن میں 76-72 جناب چینل کھول کے دیکھ رہا کسی ایک جگہ بھی اسلام دا نام ہے کہ نہیں، اگر نہ ہوئے تو پھر دوبارہ باجا بجامی، کیونکہ تہاڈے کو رہ کوئی نہیں باجا بجان تو علاوہ، تہاڈے کو شے کوئی نہیں باجا بجان تو علاوہ، اس واسطے کہ جنہاں دیاں باجیاں نوں نچا دتا گیا ہوئے وہ پھر باجے ہی بجا سکتے کی ہویا جی؟ میں نے کہا اسی آزاد ہو گیا، میں کہا دس سے کیڑی گلو آزاد ہویا، تیرا نکا بھرا تا ٹنکی لا کے یورپ جا رہا تو کتھوں آزاد ہویا؟ وہ تا 400 ساحل سمندر ہوتے جنہوں نے دفنان والا کوئی نہیں اور جنہوں نے لاشا نو کفن پوان والا کوئی نہیں، تو کہنا کہ جناب ملتان روڈ تے میں آزاد ہو گیا؟ کدی پوچھتا صحیح اے جناب پوری پٹی تو آئے روز ڈکیاں لگ رہی ہیں، جوان جا رہے ہیں باہر، کیوں جا رہے ہیں؟ وہ جڑے قربانیاں دے کے خون دے کے مال دے کے اس ملک کے اندر آئے سن، وہ آج جناب اپنی جانا دعوت لا کے اس ملک تو باہر جا رہے ہیں۔ پوچھتا صحیح رنگ کیتا کیے کہ خالی باجا بجائے گا، صبح اٹھ جائے گا اور پھر نعرہ لائے گا کہ جی آہو آہو آوے آوے نون لیگ آوے 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 پیپل پارٹی آوے 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 توڑا خان آوے، میں کہا ایک جڑا بھی آ گیا تیرا باجا ہی بجے گا، محمد عربی کا دین نہیں آئے گا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اور اے پاکستان خون دی ندیوں تے بڑھیا، اور بابا جی نے کیسی پریڈ کیوں ہوندی ذرا پوچھو تو صحیح یار، کیوں جناب آج جناب سارے پرچم لہران دیو ستانو تے سانو اس پرچم دے سامنے سے لگو کے کھڑا ہونا چاہیے کہ بھائی اسی کچھ نہیں کیتا پاکستان واسطے، اور یہ یاد رکھنا اگر پاکستان دے اندر اسلام ہوندا تو نوجوان ٹنکی نہ لاتا بلکہ فلسطین جاتا، اگر پاکستان دے اندر محمد عربی دا دین ہوتا تو نوجوان ٹنکی نہ لاندہ کشمیر جاتا، اگر محمد عربی دا دین دا نظام ہوتا محمد عربی دا دین ہوتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوتا تو نوجوان جناب یونان نہ جاتا بلکہ برما جاتا، اور اس طرح نہ جاتا، اس طرح جاتا کہ دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہارا ہو دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، اور یہ بھی یاد رکھنا اسلام اپنا حصہ پورا لیتا، پورا لیتا پورا، جنہوں نے کیا سی نا کیا ہو بوئے بند کر لو جناب کی ہویا جے لکھ کے دے دیو گے ایک باری کہ جناب ساڑھا لبیک نہ کوئی تعلق نہیں، تے میں آج بیک رہا ہوں انہوں لکھ کے دینا پہ رہا، تے جڑے اشارے کرتے سن نا کہ جی اے لبیک آڑے دا گھر جے اے لبیک آڑے دا گھر جے، ساڑھا گھر اتھے ہی ہے، ساڑھا گھر اتھے ہی ہے تے تھانے دار اتھے نہیں، وہ تبادلہ کرا گیا، یہ گل ہے کہ نہیں؟
घर जाते भी हैं साढ़े राज कोई बैठे सन ताकि सानू कोई फिक्र नहीं सी और ये तो छोटी बात है बाबा जी ने किसी ने पूछा भाई हाँ भाई उन्होंने कहा जनाब मेरे घर पुलिस आ गई बस बाबा जी ने कहा हाँ भाई की और तेरा की ख्याल है तहरीक लबैक बारे उन्होंने कहा जनाब तुसी सानू अपनी इज्जत वास्ते नहीं बुलाया हुजूर की इज्जत वास्ते बुलाया ते मैं हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर दा गुलाम हां ये गल करते हो हुजूर की इज्जत वास्ते मेरे घर वालियां नु कोई बाला तो घसीट के भी ले जावे मैंने कोई परवाह नहीं मैं हुजूर की इज्जत ते उसे तरह खड़ा लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक और मैं थोड़े नाल हां कि थोड़ा आपस नाल लड़न दा कोई फायदा नहीं जदों सुनो थोड़ियां पंचायतां जदों सुनो जनाब थोड़ियां जनाब कार्रवाइयां कोई इस तरह नाराज है कोई इस तरह नाराज है एक गल याद रख लेना ऐसे तरह जमातां दी बर्बादी शुरू होंदी हाँ साडी किसी नाल नाराजगी नहीं ना साडी किसी नाल मोहब्बत है साडा इक्को ही मकसद है कि असीं हुजूर दे दीन वास्ते आया और मैं अज इत्थे खड़े होके अपने समेत सारे नूं कह रहा कि अगर तुसीं कहंदे हो ना कि असीं पाकिस्तान दे अंदर हुजूर दा दीन लेके आना ते जदों बाबा जी ने आवाज लाई सी आओ भाई खत्मे नबूवत दे उत्ते पैरा देन चलिए ते सारे सोच के गए सन कि हुजूर दी खत्मे नबूवत नामूस रिसालत वास्ते जे जान देनी पई तो सब तो पहले मैं देंगा केड़ा केड़ा ये सोच के इस तहरीक च आया सी इत्थे हाथ रखना सारे हाथ खड़े करो एडे पीछे खड़े सारे हाथ खड़े करो इत्थे सी हुण अगली गल ए कि केड़ा सोच के आया सी कि मैं पीपी दा अमीर होवांगा मैं जिले दा नाज़िम होवांगा मैं जनाब नाज़िम बराए इंतजामिया होवांगा फलाना केड़ा केड़ा घरों सोच के आया सी हाथ खड़ा करे ते तुहानू शर्म नहीं आती तुसीं ओहदे ते लड़दे हो आंदी शर्म के नहीं आंदी मैं तुहाडे नाल आ सारियां दे नाल मैं जितने उत्ते बैठे थल्ले बैठे मैं तुहाडे नाल आ तुसीं ये सोच के आए सो मैं सोच के आया सां कि इत्थे जनाब अमीर बनना जनाब इत्थे इज्जतां होणियां असीं सारे इक्को नारे ते आए सां कि असां हुजूर दे दीन वास्ते जान देने अपना मुहासबा करो मेरे समेत अगर तुसीं सारे इस गल ते खड़े हो तो असां दुरुस्त जा रहे हैं अगर साढ़े दिल में राई बराबर भी आ गई कि उसनूं ओहदा मिल गया और मैं पीछे रह गया तो फिर वो घर चला जाए उस मत्थे बैठने की लोड़ नहीं